لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا ہے۔ عمران خان صاحب یہاں موجود تھے، زوان پارک ہو رہا تھا، ان کی گرفتاری، ان کی رہائی، ان پر پرچہ، ان پر مقدمات، ان کے صحافی اندر۔ آپ عمران خان ان کے حوالے سے جتنی بات ہو سکتی ہے، مریم نواز میں تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنی پاپولر جماعت کوئی نہیں ہوتی، یعنی جب تک آپ کو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اور آپ صرف ہوا میں تکے مار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاست کرنے کی کوشش کی۔ عمار کی لاش پر سیاست کرنے والوں پر لعنت۔ اقرار بھائی، آپ پہ ایک اور الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ صرف ایک سیاسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کو نہیں بناتے۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں، ابھی ٹویٹر کھول لیتے ہیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ابھی ٹویٹر کھول لیں، پچھلے 5 دن کی میری ٹویٹس دیکھ لیں۔ اچھا، آپ کو تحریک انصاف پر بھی تنقید ملے گی، تحریک انصاف کی حمایت میں بھی ٹویٹس ملیں گی۔ اچھا، آپ کو نون لیگ پر بھی تنقید ملے گی، اور نون لیگ کی اگر تھوڑا سے کم ہی ہوگی لیکن اگر کوئی اچھائی ہوگی کیوں کم ہے؟ دیکھیے نا، اب یہی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ ریلیونٹ ہے نا منیب۔ اچھا، عمران خان صاحب یہاں موجود تھے، زوان پارک ہو رہا تھا، ان کی گرفتاری، ان کی رہائی، ان پر پرچہ، ان پر مقدمات، ان کے صحافی اندر، ان کے تو جو چیز جو پولیٹیکل پارٹی ریلیونٹ ہوگی، جو ڈسکس ہو رہی ہوگی، وہ اس پر زیادہ بات ہوگی۔ اب ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ بھاگ کے باہر چلے گئے پاکستان کے، ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں کتنا آپ کہو گے کہ پاکستان واپس آ جائیں؟ اب یہی بات ہے نا کہ آ جائیں بھی پاکستان واپس، اب کتنی بار یہ بات دہرائیں گے آپ؟ اب وہ irrelevant ہے، وہ میڈیا ٹاکس نہیں کر رہے ہیں، ان پہ کوئی پرچہ نہیں ہے، ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہے، وہ کوئی جلسہ نہیں کر رہے ہیں، تو جب وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے تو ان کے بارے میں کتنی بات کر لیں گے؟ ان کے پیچھے پارٹی تو موجود ہے، مریم نواز تو موجود ہے، وہی بات ہے۔ اب آپ 16 آپ عمران خان ان کے حوالے سے جتنی بات ہو سکتی ہے، مریم نواز میں تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ جماعت کے حوالے سے بات نہیں، دونوں شخصیات کی قد کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، اس وقت جماعت کا بھی کوئی موازنہ نہیں ہے۔ یعنی میں پھر کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے مکمل اختلاف، لیکن تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنی پاپولر جماعت کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ آپ کو ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے پیار بھی مجھ سے، پی ٹی آئی والے مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میں آپ کو بڑی دیانتداری سے بتا رہا ہوں۔ آپ سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے تنقید میں آپ کو بہت دیانتداری سے بتا رہا ہوں، میں آپ بڑی ایمانداری سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے وہ کتنا پیار کرتے ہیں، اور شاید ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب میں کوئی تنقیدی بات کرتا ہوں کہ یار یہ آپ ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بالکل عمران ریاض بھائی والا معاملہ تھا، یعنی بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو ماضی میں کچھ کہا کرتے تھے، حال میں کچھ کہتے ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں عمران ریاض کی ذات سے ایک انس تھا ہمیشہ سے۔ تو تحریک انصاف والے مجھے یقین ہے کہ مجھ سے بالکل ویسے جیسے میں آج سوچتا ہوں نا کہ میں کیوں اتنا عمران بھائی کے بارے میں ووکل تھا، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان سے توقعات تھیں۔ آپ کو میں کبھی عمران بھائی اجازت دیں گے تو میں میسیجز دکھاؤں گا آپ سارے جونیئر صحافیوں کو، جب میں یہ کہتا تھا کہ عمران بھائی یار ان لوگوں کی لسٹ میں آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ کچھ جو جرنلسٹ تھے نا جو اس وقت بڑے جعلی قسم کے انقلابی بنے ہوئے تھے، تو میں ان کو میسج کرتا تھا واٹس ایپ پہ، یار آپ ان کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ان کے ساتھ یاد رکھا جائے؟ تو میری توقع تھی نا ان سے، بالکل، تو توقع جب ہوتی ہے یا پیار ہوتا ہے یا آپ کو انسیت ہوتی ہے تو پھر آپ زیادہ تنقید بھی آپ ان پہ کرتے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے آپ شغل میں بڑھ بھی جاتی ہے بعض اوقات معاملہ جو ہے لڑائی کا، بلاگ تک چلے جاتے ہیں، تو ان بلاک ہو گئے ہمیں؟ نہیں، وہ ان کے پاس ابھی ظاہر ہے، ہم نے سب نے یہ سجیسٹ کیا اور ان کی فیملی بھی یہ سمجھتی ہے، اور ہم نے اس کو انڈورس کیا سارے جتنے بھی احباب ہیں کہ ان کو ابھی سوشل میڈیا سے دور رکھنا چاہیے۔ اچھا، کچھ دن پہلے اگین آپ پہ تنقید کا ایک کہہ لیں کہ ایک وہ شروع ہو گیا کہ آپ نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی تھی مار بچے کے حوالے سے، اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا کرے، تو وہ بھی آپ نے لکھا تھا کہ سیاست نہ کی جائے، تو سیاست کون کر رہا تھا؟ بھائی وہ تمام احباب سیاست کر رہے تھے جو بغیر کسی کنفرمیشن کے دونوں طرف سے، یعنی مثال کے طور پر وہ ابھی جو سیاست کر رہے تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کی ملاقات ہو گئی تھی والد سے اپنی بچے کی زندگی میں، اور وہ بھی سیاست کر رہے تھے جو کہہ رہے تھے نہیں ہو گئی۔ یعنی جب تک آپ کو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے یا جب تک کسی خاندانی سورس نے کوئی بات نہیں کی ہے اور آپ صرف ہوا میں تکے مار رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بچے کی لاش کے اوپر، میں اپنا پوائنٹ آف انٹل کہ مجھے کنفرم کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، بعد میں کیا اس کو سیاست نہیں کہیں گے آپ کہ وہ ایک قبر لگا کے ایک بچہ تھا اس کے اوپر اور وہ کہا گیا کہ جی عمار کا چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی میں اکیلے واپس نہیں جاؤں گا، اس کا نام بھی کچھ سالار کر کے، ٹھیک ہے، اور وہ قبر نہیں تھی اس بچے کی۔ اس طرح کا جھوٹ کسی لاش کے اوپر پھیلاتے ہوئے آپ حقائق پر بات کیجئے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن جو اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کے لیے اس بچے کی لاش کا سہارا لے رہا ہے اور جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، وہ سیاست ہے، وہ دونوں طرف سے ہو رہی تھی، وہ اس کے بعد بھی بدقسمتی سے ہوئی۔ کسی نے کہا کہ جی وہ بھی تمام لوگ سیاست کر رہے تھے جنہوں نے اس کے بچے کی رپورٹ دکھا کے کہا کہ جی بچے کو بچپن سے بیماری تھی، اور وہ لوگ بھی اس کی لاش پر سیاست کر رہے تھے کہ جنہوں نے بغیر تحقیق کے اس کو کہا کہ جی نہیں یہ تو صرف صدمے کی وجہ سے جاں بحق ہوا۔ دونوں باتیں غلط تھیں، بیماری تھی لیکن صدمے نے اس کو الٹیمیٹ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی جو اپنے پوائنٹ آف ویو کو بغیر کنفرمیشن کے، بغیر کسی تصدیق کے بچے کی لاش
پر بات کرتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سیاست کر رہا ہے، اور یہ دونوں طرف سے ہو رہی تھی. مجھے نہیں سمجھ میں آئی پی ٹی آئی والوں نے کیوں اس کو جو ہے یعنی چور کی داڑھی میں ایک سادہ سا جملہ ہے کہ عمار کی لاش پر سیاست کرنے والوں پر لعنت. بھائی اگر آپ سیاست نہیں کر رہے، اگر آپ کو لگتا ہے میں اس سے ہمدردی کر رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہے میں اس کے انجسٹس کے خلاف بات کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے،